میں پنجابی بعد میں ہوں، میں پہلے کیا ہوں؟ اور پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے بچے کے پاس پڑھنے کے لیے وسائل نہیں ہے تو ہونہار اسکالرشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ نے دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں گیجٹ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے۔ 13 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے۔ ان کو بس یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں، بس یہ شعور دے رہے ہیں ان کو، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جواب یہی ہے کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں۔ کون سا شعور؟ اور ان کو کوئی بتائے کہ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے پنجاب کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کاروبار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا تباہ ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے سندھ کے جو مریض ہیں وہ علاج سے محروم نہیں ہوتے، خیبر پختونخوا کے مریضوں کو فرق پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہو کل انہوں نے راستے بند کیے، 10 لوگ جو ایمبولینسز میں تھے ہسپتالوں کی طرف جا رہے تھے، راستہ نہ ملنے کی وجہ سے، بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کس کی خاطر؟ چند ارب پتی لوگوں نے زبردستی ڈنڈے پکڑا کر، اور وہ کوئی ورکر نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کوئی جنگلی لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ تم نے ڈنڈوں سے لوگوں کے روزگار بند کرانے۔ ارب پتی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جنہوں نے روز محنت کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ ان کا اس دن کا جو محنت وہ نہ کر سکے، اس دن کی روزی نہ کما سکے، تو رات کو ان کا بچہ جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے۔ تو میں خیبر پختونخوا کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی زندگیاں ان کی مٹھیوں سے واپس لو۔ خدا کا واسطہ ہے، پنجاب کی طرف دیکھو، ماشاءاللہ پنجاب کے بچوں کی طرف دیکھو، پنجاب کے ہونہار بچوں کی طرف دیکھو۔ پنجاب کے بچے اکیلے نہیں ہیں، ان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے پیچھے ان کی وزیر اعلیٰ چٹان بن کے کھڑی ہے۔ میرا دل دکھتا ہے کہ یہ بدتمیزی، شرپسندی، انتشار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بچوں کا نصیب نہیں ہو سکتی، یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ان کا مقدر نہیں ہو سکتی، یہ بدتمیزی بدتہذیبی بھی ان کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میرے پیارے بچوں، اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ کل ہم جیل میں تھے، ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا، آج میرے پاس اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اقتدار کبھی کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتا، ریت کی طرح، مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، سن رہے ہو نا؟ اقتدار آنی جانی شے ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہتا، آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس۔ لیکن اقتدار کا استعمال اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی امانت ہوتا ہے، اس کا حساب صرف عوام کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے دینا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی یہ کام نہیں کرنا۔ میرے والد جب جیل میں تھے، ان کی آئی تھنک 71 ایئرز یا 72 ایئرز ان کی ایج تھی، 73 ایئرز ہوگی، ان کو جیل میں رکھا، وہ بیمار ہو گئے، ان کو ملٹیپل ہارٹ اٹیکس ہوئے، تو وہ بیمار ہو گئے، ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کر گئے، ان کو دل کی تکلیف ہو گئی، ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا، ان کی بیماری کا اتنا مذاق اڑایا گیا۔ میری والدہ، میں جیل میں تھی،
میرے والد جیل میں تھے. میرے بچوں, یہ ایک ماں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے. میرے والد جیل میں تھے, میری والدہ میں جیل میں تھی, تو میری والدہ کو کینسر ہو گیا, اور میری والدہ کی بیماری کا اتنا مذاق بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. اور اس کے بعد لندن میں ان کا علاج ہو رہا تھا, تو وہ آئی سی یو میں تھی, بے ہوش پڑی تھی, ریسپریٹر پہ, وینٹیلیٹر پہ تھی. اور یہ لوگ ایسی کوئی تعلیم دی تھی انہوں نے لوگوں کو کہ یہ آئی سی یو کے دروازے کھول کر, ڈاکٹرز کے یونیفارم پہن کر, دھوکہ دے کر آئی سی یو میں داخل ہو گئے, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور میری والدہ کی جب وفات ہو گئی تو میرے والد نے کہا کہ یہاں پر انسان کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. میں نے جب اپنے والدہ کی موت کی خبر سنی تو میں اس وقت جیل میں تھی. میرے والد نے مجھے میرے سیل میں آ کے بتایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے. میں صرف آپ کو ایک بات ذرا ویڈیو لگائیں جلدی سے. میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اور پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیوں دکھا رہی ہوں. یہ دیکھو, کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا, پھر کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں, اب ٹی وی چاہیے جیل میں. 80% پاکستانیوں کے پاس تو ایئر کنڈیشن ہی نہیں ہے. آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے, کھانے بھی مل جائے, ایئر کنڈیشن بھی مل جائے. سزا تو نہ ہوئی ہے واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا, میں ایئر کنڈیشن بھی اس کو ہولڈ کرو. 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں واپس جا کے, آئی تھنک امریکہ میں یہ سپیچ اس نے کی تھی, کہ میں واپس جا کے اس کا جیل کا ٹی وی بھی پھکواؤں گا نکال کے اور اس کا اے سی بھی اترواؤں گا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پھر اقتدار میں ہے, اس کی بیٹی چیف منسٹر ہے, اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے. لیکن دھیان سے سننا میری بات, لیکن آج تک حلف اٹھا کے کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں, آج تک نہ میں نے کبھی سوچا, نہ نواز شریف نے کبھی سوچا, نہ شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ اس کا اے سی اتروا دوں, اس کا کھانا بند کر دوں, اس کا ٹی وی بند کر دوں. کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا. بلکہ نواز شریف نے ایک دن کہا کہ اس کا ایک اے سی ہے, اس کو 2 اے سی دے دو, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جس شخص نے مجھے جیل میں ڈالا تھا, میں پاکستان کی پہلی خاتون تھی جو سیاست میں نہیں تھی, لیکن اس نے مجھے جیل میں ڈالا. نیب میں جب مجھے جیل میں ڈالا تو نیب کے پاس خواتین کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی, کیونکہ میں پہلی خاتون تھی جو نیب کی جیل میں جھوٹے الزام میں بند ہوئی تھی. ان کو ایک کمرہ خالی کرا کے مجھے اس میں رکھنا پڑا کیونکہ ان کے پاس خواتین کی جیل نہیں تھی. آج اسی مریم نواز کے پاس اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو, یہ اڈیالہ جیل میں پنڈی میں پنجاب حکومت کے پاس ہے. لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو کھانا نہ دو, اس کو یہ نہ دو, اس کو وہ نہ دو. اچھا کھانا کھاتا ہے تو مریم نواز شریف کو خوشی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. اب دکھائیں آگے ذرا, دکھائیں. یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری. اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں. جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں, اس کی ایک سیکنڈ, کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی بیماریاں دیکھو, تو میں نے دیکھی ایک لمبی لسٹ تھی بیماریوں کی. مجھے بتاؤ کسی کی بیماری کا ایسا کبھی مذاق اڑانا چاہیے؟ آپ پالیسی پہ اختلاف کر سکتے ہیں, سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن سیاسی اختلاف کو آپ ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدل سکتے. آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کا کوئی سیاسی مخالف ہے یا اس کے پولیٹیکل ویوز آپ کے ساتھ کلیش کرتے ہیں تو آپ گردن سے پکڑ کے اس کو گھسیٹو, اس کی بیماری کا مذاق بناؤ, اس کی بیوی کی بیماری کا مذاق بناؤ, اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالو. یہ آپ نہیں کر سکتے, اور یہ میرے بچوں آپ کو نہیں کرنا, یہ کبھی نہیں کرنا. آج آپ دیکھ لو وقت گھوم کے واپس آتا ہے, لیکن پرسوں رات کو کھانے پہ میرے والد مجھے کہہ رہے تھے کہ کبھی اپنے سیاسی دشمن کو بھی بد دعا نہ دینا.
آگے چلائیں ذرا پلیز. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں، اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی تھی. ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں. تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی، تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. رپورٹ میں بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی. ہارٹ بھی برا ہے، کڈنی بھی بری ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، پتہ نہیں اور بھی کیا ہے، اور پھر پلیٹلیٹس. یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی، پلیٹلیٹ. یہ جو شکل تھی، یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی آنکھوں میں جانتے ہو یہ جو شکل تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے. بند کرو. یہ جو چہرہ میرے والد کا دکھا رہا ہے، یہ جانتے ہو کب کا ہے؟ جس دن میری ماں کی وفات ہوئی تھی اس دن کا چہرہ ہے ان کا. اور یہ وہ دکھا رہا ہے اسکرین پہ. میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، جو یہ کر رہا ہے، جو اس کی جماعت کر رہی، وہ آپ سب نے نہیں کرنا. وہ آپ نے نہیں کرنا. جو بیمار ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اور جس قسم کی بھی سہولت اس کو چاہیے، اس کو ڈاکٹرز چاہیے، اس کو علاج چاہیے، وہ اس کو دیا جا رہا ہے. اور یہ بات میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہی ہوں، اس کا برا کوئی نہیں چاہتا. لیکن میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو جنریشن بننا ہے، آپ نے جو جنریشن بننا ہے، آپ نے یہ حرکتیں کبھی نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی. آپ اختلاف کریں، آپ کسی کی پرفارمنس پہ سوال کریں، خدمت پہ سوال کریں، کام پہ سوال کریں، پالیسیز پہ سوال کریں، لیکن ذاتیات کو اٹھا کر پالیٹکس سے اور پاکستان سے باہر پھینک دیں. جھوٹ کو، بہتان تراشی کو، الزام کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینک دیں. انتشار کو، فتنے کو، گھیراؤ جلاؤ کو، آگ لگانے کو اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینک دیں. میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچے میری کہی ہوئی بات کو سمجھیں گے. خیبر پختونخوا کے لوگ بھی اب سوال کر رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم پتھر کے زمانے میں جا رہے ہیں. یہ وقت اب بدل گیا ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے میرے بچوں کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے نا. تو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے. آپ لوگ خوب پڑھو، لکھو، آگے بڑھو، ترقی کرو، اپنا اور اپنے والدین کا، اپنے ملک کا نام روشن کرو. اور آج جب آپ اس ہال سے باہر جانا، اس تقریب سے باہر جانا، تو سر اٹھا کے جانا کہ آپ کا حق آپ کو ملا ہے، کہ یہ احسان نہیں ہے آپ کے اوپر. اور یہ فیصلہ کر کے جانا، کہ کم وقت میں جو مرضی ہو جائے، اپنے وطن کے ایک ایک ذرے کو سنبھال کے رکھنا ہے. اپنے وطن میں انتشار نہیں کرنا، اپنے وطن میں دنگا فساد نہیں کرنا، اپنے وطن کی املاک کو، لوگوں کی املاک کو، اپنے وطن کی بسوں کو، گرین بیلٹس کو آگ نہیں لگانی. اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے. اپنی جان پہ کھیل کے اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دینی. وعدہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا. میں 1 2 3 کہتی ہوں، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا. پاکستان! تھینک یو ویری مچ. آئی لو یو آل. گجرات یونیورسٹی میں وزیر اعلیٰ ہونے والے اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب، جسے وزیر اعلیٰ مریم نواز خطاب کر رہی تھیں. نام کسی کا نہیں لوں گا. 50,000 ڈیلی کی اشاعت ہو اور اس کے پاس 1000 ایمپلائے کام کر رہا ہو، اس کو بھی اتنے اشتہار ملے. یا وہ ایک ایسا اخبار جس کی کاپی سمجھے کہ 100 کاپیاں ڈیلی چھپتی ہوں اور اس کے بعد 4 آدمی اشتہار ہو، ان کو بھی نہیں ملے. تو میں نے کہا یہ فیصلہ کون کرے گا بیٹھ کر؟ اب وہ ہمیں وہ بولتے ہیں کہ آپ فیصلہ اس طرح کرو کہ آپ اسٹالز پہ جا کے چیک کرو. اب روزانہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اتنا تھا ہمارا بیچارہ ڈپارٹمنٹ، پورے سندھ کے اسٹال میں چیک کرے کتنی کاپیاں چھپی ہیں اور کیا. تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو میری طرف سے یہ رہا ہے
اور آج بھی فلور آف دی ہاؤس پہ بھی اگر میری اس آواز کو سنا جائے, کہا جائے, تو میں یہ کہنے کے لیے والنٹیئرلی تیار ہوں کہ جتنے یہ اخباروں کے ہم اشتہار دیتے ہیں یہ ہم دے دیتے ہیں APNS کے حوالے, کیونکہ آپ ان کی واحد آتھینٹک باڈی ہیں, آپ خود فیصلہ کریں کس کو کتنا اشتہار دینا, ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. ورنہ اس وقت جو میکینزم ہم یہ پھر ہم اپنے تھوڑا وہ دماغ چلاتے ہیں, دیکھتے ہیں یار یہ اخبار بڑی ہے, اور ابھی پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ اشتہارات کے لیے لیٹ سپوز ایسے ہمارے گورنمنٹ کے سیمی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اخباروں کے نام لکھ کر بھیجتے ہیں کہ جی ایک سندھی کا یہ جریدہ میں دے دیں, ایک اردو کے جریدے میں دے دیں, ایک انگلش کے جریدے میں دے دیں, یا تو پھر کبھی کبھی کورٹ سے جو اشتہارات آتے ہیں, مطلب نوٹسز آتے ہیں, وہ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ جی ان جریدوں میں دیں جو ان کی اسسمنٹ ہے. تو اس کو ہمیں اس طرح فالو کرنا پڑتا ہے, لیکن میں نے بتایا یہ دس از دا آنیسٹ میکینزم وچ وی آر فالوئنگ. کوئی اور سپلیمنٹری کوشچن ہے؟ منسٹر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں آنسر دیا ہے. ماشاءاللہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا اور اس کے آگے پوچھنے کا, لیکن کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو میں نے کہا چلے لگا ہے, تو میں 2 سوال اور کر دیتا ہوں. وزیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو فیک نیوز چل رہی ہوتی ہیں جن بھی ایسے ڈمی اخباروں کے اندر, تو پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ کتنے ایسے اخباروں کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کی گئی ہے؟ یا آپ ایز اے ممبر بول رہے ہیں یا ایز اے PTI کے ممبر بول رہے ہیں؟ تو پھر اب مجھے آفیشیلی لکھ کے دیں آپ اپنے لیٹر ہیڈ پہ, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ اس میں آپ کے صدر یا جنرل سیکرٹری کی بھی سائن موجود ہو کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اخباروں کے خلاف کارروائی ہو. جو وہ فیصلہ کون کرے گا؟ بیٹھ کے بات نہیں ہوتی سجاد صاحب, بیٹھ کے بات نہیں ہوتی. آپ نے سوال پوچھ لیا, اب آنریبل منسٹر جواب. خیر آن لائٹر نوٹ آپ بیٹھا سکون سے. بات یہ میرے بھائی کہ فیک نیوز کے قوانین موجود, آپ تھوڑے لیٹ آئے, ہماری 2 بہنوں نے سوال پوچھے تو اس پہ ہم کوئی کافی دیر سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں شرجیل نام میمن اظہار خیال کر رہے ہیں. Now question number 1561 Sharik Jamal Saab, he is not here. Well done Minister Saab. Now question hour is over. آپ نے بہت اچھے ڈیٹیل میں آنسرز دیے. اب منسٹر صاحب اب پارلیمنٹری منسٹر آ گئے ہیں, وہ جیسے اندر آ جاتے ہیں تو آپ ڈسکس کر لیں. آپ نے جو پروپوزل دیا ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا, اس پہ پھر آپ جو موشن موو کریں گے وہ بتا دیں. Now call attention notices. فاروق صاحب, مظاہر عامر صاحب, لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب ہیں نہیں اور پارلیمنٹری سیکرٹری بھی نہیں ہے. اگر آپ کہیں تو ہم اس کو فرائیڈے پر لے جائیں, یا جو نیکسٹ ہمارا آرڈر آف دا ڈے ہوگا اس پہ لے جائیں. اس پہ یہ دونوں کال اٹینشن ضرور آئیں گے. فاروق صاحب یہ دونوں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجود نہیں ہیں یہاں. ٹھیک, تھینک یو. Now is there any leave application? جی سر. Sir, leave application has been submitted by Honorable MPA Syed Hassan Ali Shah Sahab. Honorable member request for leave for today's session, sir. کوئی اور لیو اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ؟ No, sir. Now I put the leave application to the House. Those who are for the application may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the leave is granted. Any privilege motion? No, sir. Any adjournment motion? No, sir. سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا. یو اے ای کی پاکستان کی معیشت و سیکیورٹی کے لیے طویل المدتی حمایت قابل قدر ہے. یو اے ای کی سرمایہ کاری دونوں ممالک کے تاریخی برادرانہ تعلقات کے عکاس ہے. متحدہ عرب امارات کا امن استحکام پاکستان کی اپنی سلامتی کا حصہ قرار دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یو اے ای کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شیخ تہنون بن زائد سے ملاقات میں اظہار خیال. پاکستان یو اے ای اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے. ناظرین کو بتائیں, ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان یو اے ای 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. معاشی تعاون, سرمایہ کاری اور سیکیورٹی شراکت داری پر بھی بات چیت کی گئی. خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطہ اور ہم آہنگی پر بھی زور دیا گیا ہے. کاروباری منظرنامہ بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان ہے. کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کا مثبت آغاز ہوا. حاصل کی خرید و فروخت کے دوران اسٹاک مارکیٹ منفی زون میں چلی گئی. انڈیکس 6000 سے زائد پوائنٹس کمی کے ساتھ 1,73,574 پوائنٹس پر آ گیا. ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,79,603 پوائنٹس پر بند ہوا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان. کاروباری ہفتے کے پہلے روز
کاروبار کا مثبت آغاز ہوا. حاصل کی خرید و فروخت کے دوران اسٹاک مارکیٹ منفی زون میں چلی گئی. انڈیکس 6000 سے زائد پوائنٹس کمی کے ساتھ 1,73,574 پوائنٹس پر آ گیا. گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,79,603 پوائنٹس پر بند ہوا تھا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان ہے. آپ کو بتائیں کہ ہفتے کا پہلا روز اور شدید مندی کا رجحان کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کا مثبت آغاز ہوا. حاصل کی خرید و فروخت کے دوران اسٹاک مارکیٹ منفی زون میں چلی گئی. انڈیکس 6000 سے زائد پوائنٹس کمی کے ساتھ 1,73,574 پوائنٹس پر آ گیا. گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,79,603 پوائنٹس پر بند ہوا تھا. حاصل کی خرید و فروخت کے دوران اسٹاک مارکیٹ منفی زون میں چلی گئی. ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ منفی زون میں چلی گئی. کاروبار کے ہفتے کے پہلے روز کاروبار کا مثبت آغاز ہو گیا. ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حاصل کی خرید و فروخت کے دوران مارکیٹ منفی زون میں داخل ہو گئی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی. 100 انڈیکس 6000 سے زائد پوائنٹ سے گر گیا اور آج کاروباری ہفتے کے پہلے روز ابتدا سے ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں منفی رجحان دیکھنے میں آیا. ایک موقع پر 100 انڈیکس ایکس میں 6000 سے زائد پوائنٹ کی کمی دیکھی گئی اور ایک موقع پر انڈیکس 6029 پوائنٹس کم ہو کر 1,73,564 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے بھی دیکھا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی اینک لگا کر 70% ہے، دوسری آنکھ کا ویژن 6/6 ہے. طبی ٹیم نے مکمل اطمینان کا اظہار کر دیا. اپوزیشن رہنماؤں اور بانی کے ذاتی معالجین کو تفصیلی بریفنگ بھی دے دی گئی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا شیخ پورہ بار کی تقریب سے خطاب مزید کہا کہ موٹر ویز اور سڑکوں کی بندش غیر قانونی ہے. امید ہے خیبر پختونخوا حکومت سرکاری سطح پر سڑکیں بند نہیں کرے گی. خیبر پختونخوا کی حکومت آئین و قانون کی پاسداری کرے. خیبر پختونخوا حکومت ماورائے آئین کام کرے گی تو وفاق بھی ایکشن لے گا. وہ جو ان کا سپریم کورٹ کے حکم پہ دوبارہ معائنہ ہوا ہے تو وہ 35-25 والی بات نہیں ہے. ان کی وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری 6/6 ہے، تو ایسی پریشانی کی بات نہیں. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ ریاست پاکستان 4 صوبوں اور ICT پہ مشتمل ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے اور ہم سب نے آئین اور قانون کے تابع یہ ملک چلانا ہے اور ملک چلے گا بھی انشاءاللہ ایسے. آپ نے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شہریوں کے حقوق سلب کرنے کے لیے سرکاری سطح پہ اقدامات کر رہی ہے کہ آرٹیکل 15 میرے آئین کا کہتا ہے کہ آپ کی نقل و حمل پہ پابندی نہیں لگ سکتی. آپ سارے وکیل ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان ودن پاکستان ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا ہر شہری کا حق ہے. تو سرکاری سطح پہ موٹر ویز کی اور GT روڈز کی جو بندش ہے یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے. میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس رپورٹ کو دیکھنے بعد وہ خود ہی اسے درست کریں گے. اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر ریڈ زون میں ہنگامہ آرائی پر مقدمہ درج کر لیا. مقدمہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی پارلیمنٹیرینز اور کارکنوں پر نعرہ بازی اور راستے بند کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ کارکنوں پر نعرے بازی اور راستے بند کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. مزید کیا تفصیلات جان لیتے ہیں غلام مصطفیٰ جنجوا سے. مصطفیٰ آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں، اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے رہنماؤں ریڈ زون میں ہنگامہ آرائی پر مقدمہ درج کر لیا ہے. یہ مقدمہ جو ہے یہ تھانہ سیکریٹریٹ میں دفعہ 144 پاپو ایکٹ 2024 درج کیا گیا ہے. اس FIR میں کہا گیا ہے کہ PTI کے پارلیمنٹیرینز اور کارکنان پر نعرے بازی اور راستے بند کرنے کا الزام ہے اور ملزمان نے کار سرکار میں مداخلت اور اہلکاروں سے ہاتھا پائی بھی کی ہے. مقدمے میں فائرنگ، سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچانا اور وردیاں پھاڑنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. ملزمان نے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان نے ریڈ زون میں اجتماع پر پابندی کے باوجود پیش قدمی کی. 2 ملزمان کو موقع سے گرفتار کیا گیا اور متعدد افراد جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اس FIR میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ واقعہ پارلیمنٹ لاجز کے عقب آتا ترک ایوینیو لنک روڈ پر پیش آیا اور اس FIR میں انسداد دہشت گردی اور دیگر 3 دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، جبکہ پولیس نے مقدمے کی تفتیش شروع کر دی ہے اور مزید گرفتاریوں کا امکان بھی ہے. جی ٹھیک ہے، غلام مصطفیٰ جنجوا آپ کا بہت شکریہ.
बानी पीटीआई की बिनाई में नुमाया बेहतरी आने लगी। पिम्स और निजी अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने जेल में बानी पीटीआई का मुकम्मल और तफसीली तिब्बी मुआयना कर लिया। ज़राए के मुताबिक तिब्बी टीम ने जारी इलाज पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। माहिरीन अमराज चश्म ने अपोजिशन के रहनुमाओं और बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन को भी तकरीबन 1.5 घंटा तफसीली ब्रीफिंग दी है। हुकूमत के तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड की जानिब से बानी पीटीआई की तैयार करदा मेडिकल रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने का भी इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक इलाज के बाद बानी पीटीआई की बिनाई बेहतर होने लगी है। बानी पीटीआई की आंख का मुआयना 2 माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल ने किया। अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने आंख का मुआयना किया है। डॉक्टर्स के 2 रुकनी पैनल ने इतवार को अडियाला में 2 घंटे गुजारे। तफसीली चेकअप और जरूरी टेस्ट भी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक अपोजिशन क़यादत को भी आगाह कर दिया गया है। अपोजिशन के 2 रहनुमाओं को बानी की आंख के इलाज में बेहतरी से मुतालिक बता दिया गया। पिम्स के डॉक्टर आरिफ ने 24 और 25 जनवरी की रात बानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर किया। इंजेक्शन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। बानी पीटीआई की आंख तेजी से बेहतर हो रही है। आगे बढ़े, बताएं कि मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। हुकूमत राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। हर शोबे में शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। तमाम मौशी अशारिये मुस्बत रुझानात जाहिर कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की खुसूसी गुफ्तगू मजीद कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में खसारे कम किए जा रहे हैं। सरकारी मिल्कियती इदारों की गवर्नेंस में भी बेहतरी आई। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं। सरकारी मिल्कियती इदारों में बेहतरी लाना तरजीह करार दिया। कुछ कंपनीज के मुनाफे में कमी हुई। सरकारी मिल्कियती इदारों की तरफ से भिजवाए गए बिजनेस प्लान का जायजा भी लिया जा रहा है। जिनको हमने बंद कर दिया है या बंद करने जा रहे हैं, दे आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। ये पीडब्ल्यूडी से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, इसको बंद कर दिया गया है। पास्को इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग क्लोज्ड। और ये वो सारे इदारे हैं जहां हमने एक बड़े शफाफ तरीके से क्लोजर की तरफ लेकर गए। कुछ और इदारे भी हैं जो इस वक्त इस ज़ुमरे में आते हैं और इंशाल्लाह you'll soon hear about the decisions being taken in the context of overall right sizing of the federal government. Over the last 3 years, जो losses हैं, they have declined by तकरीबन 74 बिलियन रुपए। तो इसको अगर आप ये कह सकते हैं कि it's equivalent to approximately 142 million rupees per day saved over the period. We are now asking for business plans जो हमें भेजे जा रहे हैं, उनको evaluate किया जा रहा है, and ताकि एक forward looking approach भी आए, ना सिर्फ कि हम सिर्फ backward reporting आपके पास पहुंचाएं। और अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। हुकूमत ने मुकद्दस महीने रमजान के आगाज से महज 3 दिन कबल आवाम को महंगाई का बड़ा झटका देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नाजरीन को आगाह करें, पेट्रोल 5 रुपए महंगा होने के बाद नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 रोज के लिए किया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा 15 रोज के लिए किया गया। डीजल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और बिजली की पैदावारी लागत बढ़ेगी, जिसका बराह रास्त असर अशिया खुरनोश की कीमतों पर पड़ेगा और आम आदमी की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। रमजान के करीब आते ही ईंधन की कीमतों में ये इजाफा सार्फिन के बजट को शदीद मुतासिर करेगा, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब आवाम पहले ही बिजली और गैस के महंगे टैरिफ और महदूद आमदनी से बेहद परेशान हैं।
रमजान से कबल पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को शहरियों ने जुल्म करार दे दिया। कहते हैं दुनिया भर में माह सयाम के दौरान रिलीफ दिया जाता है, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी जाती है। अब हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे। आवाम पे एक दफ़ा फिर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। पाकिस्तान में जब भी रमज़ान आता है इसी तरह किया जाता है। पूरी दुनिया में सब्सिडी दी जाती है मुसलमानों के लिए, और वाहिद ये हमारा मुल्क है जहाँ पर हर चीज़ को महंगी कर दी जाती है। ख़ास तौर पे अभी ये पेट्रोल बम में से और महंगाई बढ़ेगी। आवाम का जीना पहले ही मुहाल हुआ है। ये जो टाइम है इस टाइम पे महंगा नहीं करना चाहिए था। ये रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है तो तमाम तर ये महंगाई में असर पड़ेगा, और बाहर मुल्कों में तो ये सब्सिडी दी जाती है रमज़ान के महीने में, और इस वक्त ये पाकिस्तान में ये कोई मुनासिब मौका नहीं था कि ये इन्होंने पेट्रोल महंगा किया। तमाम मंडी से लेके सब्ज़ी फ्रूट और हर चीज़ पर इसका असर पड़ रहा है। पेट्रोल से पूरी माशत चलती है। पेट्रोल महंगा होगा तो फिर हर चीज़ महंगी होगी। अब ऊपर से रमज़ान भी आ रहा है, और रमज़ान में जो है हर आदमी कुछ रोज़े के लिए कुछ बंदोबस्त करता है, तो वो जो 100 की चीज़ है वो 500 में मिलेगी है किराए पे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो पहले जो कुछ पिछले 2 महीने पहले कुछ थोड़ा सस्ता किया था, तो वो ये बस ट्रांसपोर्टर वाले तो वो तो फ़ायदा दे ही नहीं रहे, वो तो वही किराए ले रहे हैं पुराने। रमज़ान से पहले उन्होंने ईद का तोहफा दे दिया आवाम को, और क्या देना था उन्होंने। अब जो 1 रुपए की चीज़ थी वो 10 रुपए की मिलेगी। बस ये गलत हुआ है। रमज़ान आगे आ रहा है, इनको चाहिए था कि कम करना चाहिए था, लेकिन ये फ्यूल बढ़ गया है तो गरीब आवाम पहले ही बड़ी परेशान है, मज़ीद और परेशान हो जाएगी। अब रमज़ान तो सर पे है। हम हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि खुदारा गरीब का एहसास किया जाए कि कुछ सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 20-20 हज़ार हैं, 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाहें हैं, वो अपना पेट्रोल कैसे मैनेज करेंगे। और जितने हमारे बड़े बड़े अफीसर हैं, बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जिनकी लाखों लाख तनख्वाहें हैं, उनको पेट्रोल फ्री दिया जाता है। पेट्रोल 5 रुपये महंगा कर दिया और डीजल भी महंगा कर दिया। हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि जो हम वगैरह अफोर्ड करें। ये छोटा सा बच्चा भी है मेरा, ये स्कूल में भी पढ़ता है, इनके भी हमने खर्चे निकालने होते हैं, हमने घरों के किराए बिल वगैरह ये सारा कुछ हमने निकालना होता है। ये मरियम नवाज से मेहरबानी होगी कि उनसे ख्वाहिश है कि ये कुछ पेट्रोल वगैरह तो कुछ कम करें, कोई हम अपनी वगैरह रोज़ी कमा सकें। फितनल हिंदुस्तान की जानिब से बलोचों की नस्ल कुशी जारी है। भारतीय प्रॉक्सीज का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। बलोच अवाम फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के बयानियों को मुस्तरद करके बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज उठाने लगे। फितनल हिंदुस्तान के सफाक दहशत गर्दों के हाथों कत्ल होने वाले नवीद हाशिम की मां ने दुख भरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनाते हुए कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने मेरे बेटे को अगवा करके 26 दिन तक लापता रखा। दहशत गर्दों ने मेरे बेटे में तशद्दुद किया, अजियतें देकर शहीद किया गया है। इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं सिंध असम्बली, जहां पर शर्जील इनाम मेमन इजहार ख्याल कर रही हैं। आप उनको पत्थर मारोगे पुलिस को, ये मौजूद ये पॉलिटिक्स, और ये अगर दहशतगर्दी के जमरे में नहीं आती तो बाकी दहशतगर्दी जमरे में क्या आता है? पुलिस को मारना जो दुनिया के कौन से मुल्क में आप पुलिस को मार सकते हो मुझे बताएं? दुनिया के कौन सा मुल्क आपको अलाउ करता है कि पुलिस को पथराव करो? वो इंसान नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनकी फैमिलीज नहीं है, वो जख्मी नहीं हुए, उनकी बात करना आपने क्या वो कराची के बच्चे नहीं है, वो कोई बाहर से दूसरी दुनिया से आए हुए लोग? तो सर ये गलत तरीके हैं कि आप पुलिस पे पथराव करो, आप पुलिस पे पथराव करो, आप जो है पुलिस पे हमले करो, और अपनी मर्जी से जब आपको सरकार ने मना किया आपको कि जी आप रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकते और आप जबरदस्ती घुसोगे, उससे क्या हो गया? उसे कोई बच्चा ये नहीं कह सकता इनको भी मुबारक हो, आपके घर वालों को भी मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है और 100% मेरिट पे आपको पॉलिटिक्स करनी है, आपने 2 घंटे की तकरीर करनी है, आप असेंबली का लॉ पढ़ लें, उसमें आप ले आए, मोशंस ले आए, आप 2 घंटे का वक्फा करवाएं और सिर्फ उस टॉपिक पे बात करें। आप करें, किसने मना किया है? जितनी तकरीर करनी है, जिस इशू पे बात करनी है आप बात करें, बैठ कर। लेकिन आप वो करने से बेहतर आपको सड़कों पे अगर तमाशे करने हैं, सड़कों पे भी सड़कें बंद करनी है। मैं शारा फैसल पूरे पाकिस्तान की आर्टरी है, आप चाहते हो आप शारा फैसल के बीच सड़क पे आके आप जलसे करो बैठकर,
اور بغیر سرکار کی پرمیشن کو سرکار چپ کر کے بیٹھ جائے تو پھر خالی آپ کو اجازت کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ پھر اگر اس پاکستان میں 150-200 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں تو ہر پارٹی کو روزانہ جو سڑک چاہے وہ بند کر کے وہ اپنی بات کرے. پھر خالی آپ کے لیے ایگزمپشن کیوں نہیں چاہیے؟ پھر سب کے لیے ایگزمپشن دے دیں نا ہم کہ پورے پاکستان میں جس کو جس وقت سڑک آگے وہ جلسے کرنا چاہیے، سڑک کے بیچ میں جلسے کرے، کوئی کہنے والا نہ ہو. اتنی اندھیر پھر عوام کہاں جائے؟ عوام اگر ہمیں نہیں پکڑے گی پھر کس کو پکڑے گی کہ بھائی جس نے ایمبولینس میں جس کا پیشنٹ بٹاؤ وہ کہاں جائے؟ تو سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی گئی. ہم نے پالیٹکس کا مکمل اختیار ان کو ہے، جو ریز کرنا ہے ریز کریں، جس کو ہمیں گالی دینی ہے گالیاں دیں، یہ اسمبلی کا فلور بیٹھا ہے. جو مدعا آپ نے اٹھانا ہے اٹھائیں. کوئی ابھی آپ نے 10 منٹ بات کی، کسی نے ایک لفظ تک آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. آپ نے پیغام حکومت کو پہنچانا تھا نا، آپ یہی کہہ رہے ہیں حکومت کو آپ پیغام پہنچانے آ رہے ہیں تو یہی طریقہ پیغام پہنچانے کا. باقی سڑک بند کرے کیا پیغام پہنچانے کا طریقہ کر لیا آپ نے. پھر آپ نے دوسرے دن کل بولا کہ 10 شہر میں 10 جگہوں پہ دھرنے دیں گے سر، اور کل دھرنے دے 10 جگہوں پر. کیا فائدہ ہوا اس سے مجھے بتائیں؟ دھرنے دے کے آپ نے کیا کیا؟ مجھے بتا. اچھا دھرنے دے کے سے آپ جو ہے لوگوں کو پریشان کریں نا. آپ کراچی کے لوگوں کی خدمت تو آج تک آپ نے کی نہیں. کراچی کے لوگوں کی خدمت آپ نے آج تک کی نہیں. کراچی کے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے آپ 24 گھنٹے آپ تیار رہتے ہو. فاروق صاحب انٹرپٹ نہ کریں. جی خرم کریم سومرو صاحب. جی شبیر صاحب اس کے بعد آپ کو دیں. تھینک یو مسٹر اسپیکر صاحب. سر ٹنڈو محمد خان میں میرا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ایشو ہے، پوائنٹ آف آرڈر بات کرنا چاہ رہا تھا میں. ٹنڈو محمد خان صاحب ڈرینیج ڈویژن میں کارو گھنگڑو سب سے بڑی ڈرینیج کا سمنالہ ہے. وہاں مختلف 92 فیلڈ ڈرین سے آگے پانی گرتا ہے. 200 RDs پر یہ مشتمل ہے سر. جو جس کا ہے سر 90% جو حصہ ہے وہ ٹنڈو محمد خان میرے حلقے سے گزرتا ہے. سر وہاں پر ابھی یہ ہو رہا ہے کہ 28 نمبر RD پہ گزشتہ چند عرصوں سے کام چل رہا ہے، جو سائفن بنا کے حیدرآباد کا انڈسٹریل پانی جو ہے اس میں ڈالا جائے گا. سر اس سے میرے حلقے کی بلڈی شاہ کریم، سعید پور، قبول پور، سعید متو، کھوکر، حاجی عبدالخالق سمرو مختلف یوسیاں سر متاثر ہوتی ہیں. نہ صرف ٹنڈو محمد خان، ٹھٹا، سجاول سے ہی پانی سمندر میں جا گرتا ہے. لیکن سر 2011 کی بارشوں کے بعد یہاں پر نہ ابھی تک کبھی ڈیسلٹنگ کی گئی ہے، نہ اس کی صفائی کی گئی ہے، نہ اس کے اوپر سر میں نے منسٹر صاحب سے یہ بات کی، اس کو منسٹر صاحب نے میک شور کیا پہلے اس کی ڈیسلٹنگ کرائی جائے گی، اس کو وائٹ کرایا جائے گا، اس کے بعد اس کا کام چلے گا. لیکن سر اس کا کام ابھی بھی جاری ساری تھا. آج میرے حلقے کے بہت سارے لوگوں نے، زمینداروں نے، جو وہاں کے رہائش پذیر لوگ ہیں، انہوں نے احتجاج کیا. احتجاج کرنے سے انہوں نے کام رکوانے کی کوشش کری. اس کے اوپر سے انتظامیہ نے ان کو کا اجلاس جاری ہے، آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا. ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کریں، بتائیں کہ فتنہ ہندوستان کی جانب سے بلوچوں کی نسل کشی جاری ہے. بھارتی پراکسیز کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا. بلوچ عوام فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے بیانیوں کو مسترد کر کے بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے لگے. فتنہ ہندوستان کے سفاک دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوید ہاشم کی ماں نے دکھ بھری داستان سنا دی. ناظرین کو آگاہ کریں، انہوں نے کہا کہ میرے بچے پر تشدد کیا گیا. دہشت گردوں نے میرے بیٹے کو اغوا کر کے 26 دن تک لاپتہ رکھا. دہشت گردوں نے میرے بیٹے پر تشدد کیا، اذیتیں دے کر شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد میرے بیٹے کی لاش کو پھینک دیا گیا. کوئی بلوچ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا. داشمی ماتوں یہ دردواری خطرناک آوازی من دیا گاؤں منی دردواری آوازہ گوش بدارے منی چوک برتا مبت بھی گنا پا مبت 26 روچہ داشتا یا پہ مہر کتا اللہ بزن شما کجا برتا یا کہ ودا دی مائسانا ذات نہ کتا کہ کجائیں پدا بازی انظامی جتا کہ نوید ایوڑ بوتا چشی گوشتا آئی گوشتا یا کہ 26 روچہ بداری یا کہ دستا بی بی آگاں یہ ساروتی موتا بھی گندی آگاں. گاڑی مالکان کے لیے خوشخبری، اب گاڑی مالکان اپنی قومی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ گاڑی کی نمبر پلیٹ کے مالک ہوں گے. ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن و نارکوٹکس کنٹرول سندھ نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سے متعلق پروونشنل موٹر وہیکل ترمیمی ایکٹ 2024 نافذ کر دیا ہے. قومی شناختی کارڈ پر مشتمل گاڑیوں کی 2 نئی نمبر سیریز بھی جاری کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. ایکٹ کے تحت گاڑی مالکان قومی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ پرانی نمبر پلیٹ کو بھی دوسری خریدی گئی گاڑی پر استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین کو آگاہ کریں، دوسری خریدی گئی گاڑی پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایکٹ کے تحت گاڑی مالکان قومی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ پرانی نمبر پلیٹ کو دوسری خریدی گئی گاڑی پر بھی لگا سکیں گے.
और अब जिक्र करेंगे बदलते मौसम का। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में बारिश और यालाबारी हुई है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि कोयटा में बारिश हुई और महकमे मौसमियात ने कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में तेज हवाएं चलने की तवक्को है। मरी गिलियात गिरदनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहने का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, पारा चिनार, करक और बनू में बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने सिंध के साहिली अजला और मगरबी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आज शाम से हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची के बारिश का इम्कान है और मगरबी हवाओं के तहत शहर में गर्द आलूद हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का मजीद ये भी बताना है कि कोयटा में बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। चमन, पशीन, मुस्लिम बाग, जोब, ज़ियारत, बारखान, सिब्बी, कल्लात, केच, पंजगोर, वाशिक, खारान, खुजदार और गवादर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 1 के साथ रहिए।